اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام بھی پیش گوئی محمدی بیگم کے بارے میں ہے۔ یہ اس پروگرام کی قسط نمبر 2 ہے۔ پروگرام کی قسط نمبر 1 میں اس پیش گوئی کے پس منظر میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو یہ پیش گوئی 1888 میں الہام کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مذاہب عالم ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے۔ اس وقت ہندوستان مذہبی اکھاڑے کا روپ دھار چکا تھا۔ اسلام پر عیسائیت اور ہندو مت کا حملہ ایک ضرب کاری کی حیثیت اختیار کیے ہوئے تھا۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اس دور میں دفاع اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے کتاب برائن احمدیہ لکھی اور شائع کی۔ اس کتاب سے مسلمانوں کو سکھ کا سانس لینا نصیب ہوا۔ کتاب برائن احمدیہ کا شائع ہونا تھا کہ ہندوستان بھر سے زائرین آپ کی زیارت کے لیے قادیان آنے لگے۔ ایک آریہ لیڈر پنڈت لیکھ رام آپ کے جدی خاندان کے بعد افراد سے مل کر اسلام کے خلاف اپنے حملوں سے قادیان کے ماحول کو مقدر کیے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ مستقبل قریب میں قادیان کو مرجع خلائق بنانے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کے جدی خاندان کے وہ افراد جو پنڈت لیکھ رام کا ساتھ دے رہے تھے ان کی اصلاح کے لیے ان کو خبردار کرے۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیش گوئی محمدی بیگم الہام کی۔ خاکسار آپ کی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ آپ اپنے ایک خط میں اس پیش گوئی کے مخاطب مرزا احمد بیگ کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچاتے ہوئے لکھتے ہیں: میں یہ مکتوب اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم سے لکھ رہا ہوں، اسے محفوظ رکھو کہ یہ صدوق و امین خدا کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہد ہے کہ میں اس بارے میں سچا ہوں، اور جو کچھ میں نے وعدہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میں نے از خود نہیں کہا بلکہ خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ سے مجھ سے کہلوایا، اور یہ میرے رب کا حکم تھا سو میں نے پورا کر دیا۔ مجھے تیری اور تیری بیٹی کی کوئی ضرورت نہ تھی، اور نہ مجھ پر کوئی تنگی ہے، اور عورتیں تیری بیٹی کے علاوہ بہت ہیں، اور اللہ تعالیٰ صالحین کا والی ہے۔ پس اگر مدت مقررہ گزر جائے اور سچائی ظاہر نہ ہو، یعنی تمہاری موت، دکھ وغیرہ ظاہر نہ ہوں، تو میری گردن میں رسی اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالنا، اور مجھے وہ دکھ دینا جو کسی کو نہ دیا گیا ہو۔ تم نے خدا تعالیٰ سے نشان طلب کیا تھا، پس یہ تمہارے لیے خدا کا نشان ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ پیش گوئی توبہ و استغفار اور اصلاح کے لیے کی گئی۔ پیش گوئی کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر لڑکی کا والد لڑکی کا کسی اور شخص سے نکاح کر دے گا تو وہ یعنی والد روز نکاح سے 3 سال کے عرصہ میں فوت ہو جائے گا، اور جس شخص سے اس لڑکی کا نکاح کیا جائے گا تو وہ روز نکاح سے 2.5 سال تک فوت ہو جائے گا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس پیش گوئی میں لڑکی کے نکاح تک لڑکی اور اس کے والد اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کی ضمانت موجود تھی۔ مرزا احمد بیگ نے اپنی لڑکی محمدی بیگم کا نکاح 7 اپریل 1892 کو مرزا سلطان محمد صاحب سے کر دیا۔ احمد بیگ یعنی لڑکی کا والد روز نکاح سے 5 مہینے اور 24 دن بعد یعنی 30 ستمبر 1892 کو فوت ہو گیا۔ اس پیش گوئی کا ایک حصہ پورا ہو گیا۔ مرزا سلطان محمد صاحب یعنی محمدی بیگم کے خاوند نے اپنے خسر احمد بیگ کے انجام سے عبرت پکڑتے ہوئے توبہ کر لی، اور وہ توبہ کی شرط سے فائدہ اٹھا کر نکاح کے بعد اندر میں یاد فوت ہونے سے بچ گئے۔ اس پیش گوئی کا اصل مخاطب لڑکی کا والد مرزا احمد بیگ تھا، کیونکہ اس کو لڑکی کے نکاح کا مکمل اختیار حاصل تھا۔ اس لڑکی کا نکاح ہونے کے بعد اس کے ہونے والے خاوند مرزا سلطان محمد صاحب بھی اس پیش گوئی کے براہ راست مخاطب بنے۔ مرزا احمد بیگ کی موت سے مرزا سلطان محمد صاحب اور اس کے خاندان کے دیگر لوگوں پر اس پیش گوئی کی حقیقت کھلی،
اور ان پر حجت تمام ہوئی اور ان پر دہشت طاری ہو گئی اور انہوں نے توبہ کر لی۔ لہذا مرزا سلطان محمد صاحب نے کہا کے بعد مقررہ میعاد کے اندر فوت ہونے سے بچ گئے اور انہوں نے اپنی توبہ کا اعلان بھی برملا کر دیا۔ اس پیشگوئی کی مذکورہ عبادت پر گہرا غور و فکر کرنے سے اس پیشگوئی کے من جانب اللہ ہونے پر مزید یقین اور عرفان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ لڑکی کے والد کی عمر عام اندازہ کے مطابق اس کے ہونے والے شوہر سے نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ لڑکی کے والد کے لیے لڑکی کے نکاح کے بعد 3 سال کی میعاد برائے موت مقرر کی گئی۔ لڑکی کے شوہر کے لیے لڑکی کے نکاح کے بعد 2.5 سال کی میعاد برائے موت مقرر کی گئی۔ اگر یہ پیشگوئی ایک انسان کی طرف سے ہوتی تو پھر بڑی عمر کے آدمی کی موت کے لیے مقررہ میعاد برائے موت چھوٹی عمر کے آدمی کی نسبت کم ہونی چاہیے تھی، اور اس صورت میں دونوں کی مقررہ میعاد برائے موت بھی زیادہ تجویز ہونی چاہیے تھی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ لڑکی کے والد کے لیے 3 سال کی میعاد برائے موت مقرر تھی۔ وہ بہت تھوڑے عرصہ میں یعنی لڑکی کے نکاح کے روز سے 5 ماہ 24 دن بعد فوت ہو گئے، تاکہ لڑکی کا خاوند اور ان کا خاندان اس کی موت سے عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ پس ثابت ہوا کہ بلا شبہ یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اور پوری ہوئی۔ خاکسار بیان کرتا ہے مرزا سلطان محمد صاحب کی آنکھوں کے سامنے ان کے خسر احمد بیگ مطابق پیشگوئی اپنے بعد انجام کو پہنچے۔ اب مرزا سلطان محمد صاحب کے سامنے ایک نظیر موجود تھی، یہ کہ توبہ و استغفار اصلاح نہ کرنے والے کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ اب ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ بھی احمد بیگ جیسے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ ان حالات میں مرزا سلطان محمد صاحب میں توبہ و استغفار و اصلاح کے لیے خوف کا طاری ہونا ایک یقینی، لازمی اور فطرتی عمل تھا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے اشتہار 6 ستمبر 1894 میں مرزا سلطان محمد صاحب کی توبہ کے سلسلہ میں لکھتے ہیں، سو ایک دانا سوچ سکتا ہے کہ احمد بیگ کے مرنے کے بعد جس کی موت پیشگوئی کا ایک جزو تھی، دوسری جزو والے کا کیا حال ہوا ہوگا؟ گویا وہ جیتا ہی مر گیا ہوگا۔ چنانچہ اس کے بزرگوں کی طرف سے 2 خط ہمیں بھی پہنچے جو ایک حکیم صاحب باشندہ لاہور کے ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے، جن میں انہوں نے اپنی توبہ اور استغفار کا حال لکھا تھا، اور ان تمام قرائن کو دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ تاریخ وفات سلطان محمد قائم نہیں رہ سکتی۔ اور آپ اپنی کتاب حجت اللہ میں مزید لکھتے ہیں، اور جب احمد بیگ فوت ہو گیا تو اس کی بیوہ عورت اور دیگر پسماندوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ وہ دعا اور تضرع کی طرف بدل متوجہ ہو گئے، جیسا کہ سنا گیا ہے کہ اب تک احمد بیگ کے داماد کی والدہ کا کلیجہ اپنے حال پر نہیں آیا۔ سو خدا دیکھتا ہے کہ وہ شوخیوں میں کب آگے قدم رکھتے ہیں، پس اس وقت وعدہ اس کا پورا ہوگا جب یہ سب کچھ پورا ہوگا۔ اور خاکسار بیان کرتا ہے کہ مرزا سلطان محمد صاحب نے اپنے ایک دوست کے خط کا جواب امبالہ چونی سے مورخہ 13 مارچ 1913 کو بدریہ خط دیتے ہوئے لکھا، برادرم سلمہ نوازش نامہ آپ کا پہنچا، یاد آوری کا مشکور ہوں۔ میں جناب مرزا جی صاحب مرحوم کو نیک بزرگ، اسلام کا خدمت گزار، شریف و نفس خدا یاد پہلے بھی اور اب بھی خیال کر رہا ہوں۔ مجھے ان کے مریدوں سے کسی قسم کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ افسوس کرتا ہوں کہ چند ایک امورات کی وجہ سے ان کی زندگی میں ان کا شرف حاصل نہ کر سکا۔ نیازمند سلطان محمد، از امبالہ، رسالہ نمبر 9۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس خط کا عکس جماعت احمدیہ کے ایک ممتاز عالم دین اور دانشور وکیل حضرت عبدالرحمن صاحب خادم کی کتاب المعروف احمدیہ پاکٹ بک کے صفحات 456 اور صفحات 457 کے درمیان ایک علیحدہ صفحہ پر محفوظ کیا گیا ہے۔ پس مرزا سلطان محمد صاحب کا مذکورہ بالا خط ان کی توبہ کا بین ثبوت ہے،
سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کئی ایک اشتہارات میں ان کے خاندان کے بارے میں انذاری پیش گوئی موجود تھی، اور ان کا خسر احمد بیگ مطابق پیش گوئی فوت ہو چکا تھا۔ ایسے حالات میں مرزا سلطان محمد صاحب کے خط میں مندرجہ نیاز مندی کے الفاظ ان کی توبہ کا ثبوت ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اس پیش گوئی کے سلسلہ میں مرزا سلطان محمد صاحب کا ایک اور بیان بھی جماعت احمدیہ کے اخبار الفضل 13 جون 1921 کی اشاعت میں شائع ہوا ہے، اور ان کا یہ بیان بھی احمدیہ پاکٹ بک کے صفحات 456 اور 457 پر محفوظ ہے، اور یہ بیان بھی ان کی توبہ کا بین ثبوت ہے۔ اور مرزا سلطان محمد کا وہ بیان یہ کہ میرے خسر جناب مرزا احمد بیگ صاحب واقع میں عین پیش گوئی کے مطابق فوت ہوئے، مگر خدا تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، اپنے دوسرے بندوں کے بھی سنتا اور رحم کرتا ہے۔ میں ایمان سے کہتا ہوں کہ یہ نکاح والی پیش گوئی میرے لیے کسی قسم کے بھی شک و شبہ کا باعث نہیں ہوئی۔ باقی رہی بیعت کی بات، سو میں قسمیہ کہتا ہوں کہ جو ایمان اور اعتقاد مجھے حضرت مرزا صاحب پر ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی جو بیعت کر چکے ہیں اتنا نہیں ہوگا۔ باقی میرے دل کی حالت کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پیش گوئی کے وقت آریوں نے لیخ رام کی وجہ سے اور عیسائیوں نے آتم کی وجہ سے مجھے لاکھ روپیہ دینا چاہا، تاہم میں کسی طرح مرزا صاحب پر نالش کروں۔ اگر میں وہ روپیہ لے لیتا تو امیر کبیر بن سکتا تھا، مگر وہی ایمان اور اعتقاد تھا جس نے مجھے اس فعل سے روکا۔ اور خاکسار تاریخ احمدیت جلد اول کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ مرزا سلطان محمد صاحب کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر مکمل یقین حاصل ہو گیا تھا۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ قادیان جائیں، مگر وہ بعض وجوہات کی بنا پر قادیان نہ جا سکے۔ اس کی بظاہر ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ جنگ عظیم اول میں فرانس میں وہ گولی لگنے کی وجہ سے بے ساکھیوں پر چلے گئے تھے، اور جب ان کے بیٹے محمد اسحاق بیگ صاحب سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت میں شامل ہوئے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ان مذکورہ حقائق کی روشنی میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا سلطان محمد صاحب نے خود بیعت کیوں نہ کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ان لوگوں کے بارے میں پیش گوئی کی گئی، آپ کا کوئی سلسلہ بیعت نہ تھا۔ پیش گوئی کی غرض و غایت یہ تھی کہ وہ اسلام کے خلاف سرکشیوں سے باز آ جائیں، اور اس خاندان کے جن افراد کو توبہ کی توفیق ملی وہ بعد میں جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے۔ خاکسار بحوالہ احمدیت پاکٹ بک بیان کرتا ہے کہ مرزا سلطان محمد بیگ اور محمدی بیگم کے بیٹے محمد اسحاق صاحب کا ایک بیان جماعت احمدیہ کے روزنامہ الفضل 26 فروری 1932 میں اس طرح درج کیا گیا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشتر اس کے کہ میں اپنا اصل مدعا ظاہر کروں، یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ واللہ میں کسی لالچ یا دنیاوی غرض یا کسی دعویٰ کے ماتحت جماعت احمدیہ میں داخل نہیں، بلکہ خدا تعالی کے فضل کے ماتحت ایک لمبے عرصہ کی تحقیق حق کے بعد اس بات پر ایمان لایا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب اپنے ہر دعویٰ میں صادق اور مأمور من اللہ ہیں، اور اپنے قول اور فعل میں ایسے صادق ثابت ہوئے ہیں کہ کسی حق شناس کو اس میں کلام نہیں ہو سکتا۔ آپ کی تمام پیش گوئیاں ٹھیک پوری ہوئیں۔ یہ الگ سوال ہے کہ بعض لوگ تعصب یا نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض پیش گوئیوں کو پیش کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئیں۔ مثلاً ان میں سے ایک پیش گوئی مرزا احمد بیگ صاحب وغیرہ کے متعلق ہے۔ اس پیش گوئی کو ہر جگہ پیش کر کے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس کا پورا ہونا ثابت کرو، حالانکہ وہ بھی صفائی کے ساتھ پوری ہو گئی۔ میں اس پیش گوئی کے متعلق ذکر کرنے سے پیشتر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انذاری پیش گوئی تھی۔
اور ایسی انذاری پیش گوئیاں خدا تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعہ اس لیے کرایا کرتا ہے کہ جن کے متعلق ہوں ان کی اصلاح ہو جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، سورۃ بنی اسرائیل آیت 60، کہ ہم انبیاء کو نشانات اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصل فرما دیا ہے کہ ایسی انذاری پیش گوئیاں لوگوں کی اصلاح کی غرض سے کی جاتی ہیں۔ جب وہ قوم اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور اپنی صلاحیت کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اپنا معلق عذاب بھی ٹال دیتا ہے، جیسے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حالات، ولما وقع علیہم الرجز، سورۃ الاعراف آیت 135 سے ظاہر ہے۔ اس صورت میں انذاری پیشگوئی کا لفظی طور پر پورا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ یہی نقشہ یہاں نظر آتا ہے کہ جب مرزا صاحب کی قوم اور رشتہ داروں نے گستاخی کی، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی ہستی سے انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی حد کی، اور اشتہار دے دیا کہ ہمیں کوئی نشان دکھایا جائے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے معمور کے ذریعہ پیش گوئی فرمائی۔ اس پیش گوئی کے مطابق میرے نانا جان مرزا احمد بیگ صاحب ہلاک ہو گئے اور باقی خاندان ڈر کر اصلاح کی طرف متوجہ ہو گیا، جس کا ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ اکثر نے احمدیت قبول کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غفور الرحیم کے ماتحت قہر کو رحم میں بدل دیا۔ میں پھر زوردار الفاظ میں اعلان کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پیش گوئی بھی پوری ہوگی۔ میں ان لوگوں سے جن کو احمدیت قبول کرنے میں یہ پیش گوئی خائل ہے عرض کرتا ہوں کہ وہ مسیح الزمان پر ایمان لے آئیں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ وہی مسیح موعود ہیں جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، اور ان کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہی درست فرمایا ہے، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں دارندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ ایک زماں کے بعد اب آئی ہے یہ ٹھنڈی ہوا، پھر خدا جانے کب آویں یہ دن اور یہ بہار۔ خاکسار مرزا محمد اسحاق بیگ، پٹی ضلع لاہور، حال وارد، چک نمبر 165 2B۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں پورا کیا جا رہا ہوگا۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔